Dear students, come to the page number 134 of your textbook of English for class 10th. In the previous two clips, I told you about Ramarao, who is a jobless youth and who had a good business running a shop at Malgudi, a gramophone shop, selling gramophones of a company at Malgudi town. تو میں نے آپ کو بتایا اس کے بارے میں. وہ جابلیس ہو جاتا ہے کیونکہ کمپنی بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ مارے مارے پھرتا ہے ہر جگہ, اپلیکیشنز دیتا ہے کہ اسے جاب مل جائے, لیکن اسے بالکل نوکری نہیں ملتی. تو ہم دیکھتے ہیں ہم اس کے ساتھ کیا ہوا. اب تھرڈ پیرا. It was the same story everywhere. He returned home in the evening. His heart sank. He turned into his street behind the market. تو سارا دن وہ چلتا رہتا, ہر جگہ اسے ایک ہی جواب آتا ہے, سیم اسٹوری ایوری ویئر, کہ آپ کے لیے کوئی جاب نہیں ہے ہمارے پاس. ہی ریٹرن ہوم ان دا ایوننگ, تو شام کو وہ روز واپس آتا. ریٹرن پریزنٹ پاسٹ اینڈ پاسٹ پارٹیسپل. ہز ہارٹ سینک از دا پاسٹ ٹینس آف سنک. تو وہ جیسے ہی واپس آتا اپنی گلی میں مڑتا, اپنے گھر والی گلی میں, انٹو اسٹریٹ, سڑک پہ, بیہائنڈ دا مارکیٹ. اس کا دل ڈوب جاتا کہ میں اپنے گھر جا کر کیا بتاؤں گا. ہز وائف وڈ انویریبلی بی اسٹینڈنگ ایٹ دا ڈور ود دا چلڈرن بیہائنڈ ہر. تو اس کی بیوی دروازے میں کھڑی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوتی اور بچے بھی اس کے پیچھے لائن بنا کے ہوتے. لکنگ ڈاؤن دا اسٹریٹ, اور نیچے سڑک کی جانب دیکھتے. اس کا مطلب ہے ان کا مکان تھوڑا اونچائی پر تھا. اینڈ شی واز لکنگ ڈاؤن دا اسٹریٹ, تو وہ نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی. واٹ اینکشس ایگر فیسز دے ہیڈ. تو جب راماراؤ ان کی طرف دیکھتا تو دیکھتا کتنے بیتاب چہرے ہیں. شاید آج ہمارے گھر کا ہمارا جو میرا شوہر ہے, وہ آج کوئی ہمارا جو بچے سوچتے کہ ہمارا جو باپ ہے وہ آج کوئی اچھی خبر لے کے آئے گا کہ اسے نوکری ملی ہے. سو مچ آف ٹرمبلنگ ہیزیٹیٹنگ ہوپ ان دیئر فیسز. تو ٹرمبلنگ یعنی انہیں اپنی جگہ پہ ایک تجسس تھا کہ ہمارا ڈیڈی آج اچھی خبر لائے گا. ہیزیٹیٹ مطلب ہو گیا ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو. از اٹ ہیپن اور ناٹ, کیا یعنی جب آدمی کنفیوژن میں ہو, پوری طرح یقین نہ ہو. سو ہیزیٹیٹنگ ہوپ ان دیئر فیسز, کہ کیا آج ہمارے ڈیڈی کو نوکری ملی ہے یا نہیں ملی. سو دس از ہیزیٹیشن. دے سیمڈ آلویز ٹو ہوپ دیٹ ہی وڈ کم بیک ہوم ود سم میجک فلفلمنٹ. تو ہمیشہ انہیں یہی امید رہتی کہ ہمارے ڈیڈی گھر واپس آئیں کوئی اچھی خبر لے کر, میجک فلفلمنٹ لے کر. ایز ہی ریممبرڈ دا فیوٹائل وے ان وچ ہی سرچڈ فار اے جاب. تو جب راماراؤ کو روز یاد پڑتا کہ وہ کس طرح فیوٹائل مطلب کو فضول, جس چیز کی کوئی مطلب جس کا نہ ہو. وے ان وچ ہی سرچڈ فار اے جاب, جس طرح وہ روز کام کے تلاش میں نکلتا ہے. اینڈ دا فائنلٹی ود وچ پیپل ڈسمسڈ ہم. تو پھر اسے یاد آتا کہ لوگ کس طرح مجھے ریجیکٹ کر دیتے ہیں, ڈسمس کر دیتے ہیں, مجھے کوئی کام نہیں ملتا ہے. ہی وش دیٹ ہز وائف اینڈ چلڈرن ہیڈ لیس ٹرسٹ ان ہم. تو اسے اپنی جگہ یہ لگتا کہ میرے بیوی بچوں کو مجھ پر اتنا یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ مجھے کام مل جائے گا. ہز وائف لکڈ ایٹ ہز فیس انڈرسٹوڈ. تو جیسے وہ گھر واپس آتا اس کی بیوی اس کے چہرے کی طرف دیکھتی, میرے شوہر کا اترا ہوا چہرہ ہے تو اس پہ کوئی خوشی نہیں ہے. انڈرسٹوڈ, اسے سمجھ آ جاتا کہ میرے شوہر کو آج بھی کام نہیں ملا ہے. اینڈ ٹرنڈ ان وداؤٹ اٹرنگ اے ورڈ. ٹرنڈ ان, تو وہ اندر واپس چلی جاتی, کوئی بات نہ کہتی مایوسی سے. اٹرنگ, کوئی لفظ نہ نکلتا زبان سے. دا چلڈرن ٹک دا کیو, اور بچے بھی یہ اشارہ سمجھ جاتے. اینڈ فائلڈ ان سائلنٹلی. فائل ان واپس چلے جانا. فائل ان فریز ہے یہ. فائلڈ ان سائلنٹلی, وہ بھی خاموشی سے اپنی ماں کے پیچھے چلے جاتے. راماراؤ ٹرائی ٹو امپروو میٹرس ود اے فورسڈ ہارٹینس. تو اب گھر اندر جا کر راماراؤ کوشش کرتا کہ گھر کے حالات میں کسی طرح کا تھوڑا اچھا چینج آئے. ویل ہاؤ آر وی آل ٹوڈے. ارے بچوں کیسا حال ہے, کیسے ہم آج سب, آپ سب ٹھیک تو ہو. ٹو وچ ریسیوڈ ممبلنگ فیبل ریسپانسز, لیکن جواب میں دانتوں تلے ہی وہ کوئی بات کہتے. فیبل مطلب کمزور. رسپانسز فرام ہز وائف اینڈ چلڈرن, لیکن وہ کوئی صحیح جواب نہ دیتے, ٹوٹا پھوٹا جواب دیتے مایوسی سے.
اٹ went his heart to see them in this condition. تو لیکن اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دل زخمی ہو جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کی یہ بری حالت دیکھ کر. rent is a verb here. rent, it is the past tense of rent. R-E-N-D. rent. تو یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس رینٹ جب ہم دیکھتے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ رینٹ تو کرایہ بھی ہوتا ہے. رینٹ کہیں پر کرایہ دار وہ رینٹ دیتا ہے، بٹ دیٹ از ناؤن، بٹ اٹ از ہیئر ورب. اچھا، to see them in this condition. There at the extension how this girl would sparkle. تو اسے اپنی بیوی کے بارے میں خیال آتا کہ وہاں پر ایکسٹینشن کے اپنے بنگلے میں کس طرح میری یہ بیوی خوب چمکتی تھی with flowers، نئے نئے پھول لگا کر، and a bright dress، اور خوبصورت لگتی تھی اچھے کپڑوں میں. she had friendly neighbors، وہاں پر اس کے اچھے اچھے دوست تھے. a women's club، اور وہ روز شام کو کلب میں بھی جاتی تھی. تو آپ جانتے ہیں بچوں کے شہروں میں کلب ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ہماری طرح گاؤں کی طرح کھلی زمینیں نہیں ہوتی ہیں، پھرنے کی جگہ کم ہوتی ہے. تو شام کو لوگ کلب جاتے ہیں، جہاں شراب ملتی ہے، ڈانس ہوتا ہے، اور کچھ خوشی کے لمحات گزار کے آتے ہیں. and everything to keep her happy there. تو وہاں پر بہت سی چیزیں تھیں جہاں وہ خوش رہتی تھی. but now she hardly had the heart or the need to change in the evenings. لیکن اب اسے بالکل ضرورت محسوس نہیں ہوتی، نہ اس کا دل مانتا ہے کہ وہ کپڑے چینج کرے، اچھے کپڑے پہنے. for she spent all her time cooped up in the kitchen. cooped up again a phrase. تو اب وہ پوری طرح بند رہتی ہے، پابند رہتی ہے. cooped up مطلب پابند رہتی ہے کچن میں، پکاتی ہوئی، کام کرتی ہوئی. and then the children، اور پھر بچوں کا حال دیکھیے. the house in the extension had a compound and they romped about with a dozen other children. تو وہاں پر ایک بڑا صحن تھا ایکسٹینشن میں ان کے بنگلے کا، جہاں پر اور بچے بھی آ جاتے تھے. رومپت کا مطلب ہے جب آپ شور کریں، دوڑ دھوپ کریں، جس طرح بچے کرتے ہیں، چلاتے ہیں. تو بہت خوشی مناتے تھے. it was possible to have the numerous friends in the fashionable nursery school. اور اسکول میں بھی ان کے بہت سے دوست ہوں گے، پاسبل ہے. but here the children had no friends. لیکن یہاں ان کا کوئی دوست نہیں ہے. and could play no friends and could play only in the backyard of the house. اور صرف مکان کے پیچھے ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہیں پہ کچھ ٹائم گزار لیتے ہیں وہ. their shirts were beginning to show tears. ان کی جو کپڑے ہیں، شرٹس ہیں، وہ اب پھٹ رہی ہیں. tears مطلب یہاں آنسو نہیں ہے، یہاں پر یہ بھی ناؤن ہے. tears ہم آنسوؤں کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مطلب ہے tears پھٹے ہوئے، یعنی جس جگہ سے کپڑا پھٹا ہوا. and phrase، اور سلائی کی ہوئی، جہاں پر پھٹا ہوا کپڑا پھر تھوڑی بہت سلائی کر لیتے ہیں ہم. formerly they were given new clothes once in 3 months. لیکن پہلے ان کو ہر 3 مہینے میں ایک بار نئے کپڑے ملتے تھے. ان کی آمدنی اچھی تھی راما راؤ کی. راما راؤ lay in bed. تو یہ سب کچھ راما راؤ کہاں سوچتا ہے؟ رات کو جب بیڈ پر لیٹ جاتا ہے تو ایسے ہی سوچتا رہتا ہے. and spent sleepless nights over there. اور پوری رات یہی سوچتے سوچتے گزر جاتی ہے. sleepless nights means not sleeping. صرف سوچتا رہتا ہے میرا کیا ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہم اس کلپ کو کلوز کرتے ہیں.